بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شعاع 2025 اگست کے شمارے سے ایک مکمل ناول پڑھیں گے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے جی اجنبی سا دیوانہ اور تحریر ہے ام ہانی کی۔ یہ دیکھیں میرے نکاح کا جوتا بالکل سوٹ سے میچ ہو رہا ہے۔ خوشی خوشی اس نے ایک ہینڈ بیگ سے ڈبہ نکال کر امی جان کے سامنے کیا۔ وہ دیکھ کے مسکرانے لگیں۔ اللہ پہننا نصیب کرے، وہ اس کی ہر چیز پہ یہی دعا دیتی۔ اب میری شاپنگ اینڈ ہو گئی ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنے لیے کچھ نہیں لیا، وہ منہ پھلائے انہیں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ تمہاری تیاری ہو گئی تو سمجھو میری بھی ہو گئی۔ ویسے بھی میرے پاس کئی جوڑے پڑے ہیں جو ابھی تک پہنے نہیں گئے، میں ان میں سے کوئی پہن لوں گی۔ آپ خوش ہیں نا امی جان؟ ان کے پیروں کے پاس فرشی کشن رکھ کے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ امی جان نے اس کا سر تھپکا، اس کی خوشیوں کی دائمی ہونے کی دعا کی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو خاتون بڑے کروفر سے رشتہ لے کر آئی تھی، ناک منہ چڑھاتے انہوں نے ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ کے بارے میں پوچھا تھا اور بنا کچھ کھائے پیے وہاں سے چلی بھی گئی تھیں، وہ مان جائیں گی۔ لیکن اللہ نے ہی شاید واسع اور بیا کا ساتھ لکھا تھا جو اب نکاح ہونے جا رہا تھا۔ بیا کو اپنے ساتھ لے کر واسع نے خود ساری شاپنگ کروائی تھی، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے خرید لے۔ امی جان، دروازہ بجا کر مزمل سامنے چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ بیا ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور صوفے پر رکھا دوپٹہ اپنے کندھے پر اچھی طرح پھیلا لیا۔ اسے اس کی یہی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ کبھی وہ گھر کی دہلیز پر اپنی موجودگی کا احساس دلائے بغیر اندر داخل نہیں ہوتا تھا، تاکہ گھر کی خواتین جس بھی حلیے میں ہیں اسے درست کر لیں۔ وہ ان کے پردے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ امی جان تو عموماً گھر میں بھی سر پر دوپٹہ رکھتی تھی، مگر وہ گھر میں داخل ہوتے ہی دوپٹہ صوفے پر اچھالتی اور سکون سے گھومتی رہتی۔ آ جاؤ مزمل، امی جان نے کہا تو وہ اندر داخل ہوا۔ انہیں سلام کرتے اس نے بیا کو مکمل نظر انداز کیا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کیٹرنگ والوں سے بات ہو گئی ہے، انہی کے پاس ڈیکوریشن والا بھی تھا جو ایک دن پہلے آ کر سارا ڈیکور کر جائے گا۔ جو بھی آپ نے آرڈر کیا تھا وہ سب ہو جائے گا۔ اور کچھ؟ یہ سب کام تم نے ہی دیکھنا ہے مزمل، جو تمہیں ٹھیک لگے وہ تم کر لو۔ میں تو اب تمام معاملات نہیں سنبھال سکتی، ہمت بھی نہیں رہی کہ سب کچھ سنبھال سکوں۔ امی جان اس پہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھیں۔ وہ اس بھروسے کی لاج ہمیشہ رکھتا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، سب کچھ ہو جائے گا اور ویسا ہی ہوگا جو آپ چاہتی ہیں، وہ تابع داری سے کہہ رہا تھا۔ اور یہ موصوف کیا پہن رہے ہیں میرے نکاح پہ؟ بیا نے کچھ خفا خفا انداز سے اسے دیکھا اور امی جان سے مخاطب ہوئی۔ امی جان نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دے تو وہ نظریں چرا گیا۔ میرا کیا ہے، کچھ بھی پہن لوں گا امی جان۔ کچھ بھی کیوں؟ میرا نکاح ہے اور تم کچھ بھی پہن لو گے؟ بیا خفگی سے کہتے ہوئے اسے دو ہاتھ کرنا چاہتی تھی۔ نکاح آپ کا ہے، میرا نہیں کہ یہ اہم ہو کہ میں کیا پہن رہا ہوں۔ وہ جب سے جوانی کی دہلیز پہ پہنچے تھے، مزمل نے اسے آپ ہی کہہ کے بلاتا تھا۔ بیا اسے کئی بار منع کر چکی تھی لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ اچھا تو میرا نکاح تمہارے لیے اہم نہیں ہے کہ اس پہ کچھ خاص پہنا جائے، یعنی وہ ایک عام سا دن ہے جس پہ کوئی بھی روٹین کے کپڑے چل جائیں گے۔ مزمل نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظریں چرا گیا۔ وہ کم ہی اس سے نظریں ملا کر بات کرتا تھا، حالانکہ بیا اس سے بہت بے تکلف تھی۔ بچپن میں وہ دونوں ساتھ کھیلے تھے، بہت دوستی تھی دونوں کے درمیان، لیکن جوانی کی دہلیز پار کرتے ہی وہ خود بخود ہی محتاط ہو گیا تھا، اپنی حد میں رہ کر اس سے بات کرنے لگا تھا، خواہ بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جسے دیکھو ایسے ہی جواب دے رہا ہے کہ کچھ بھی پہن لوں گا۔ امی جان بھی کچھ بھی پہن لیں گی، مزمل صاحب بھی کچھ بھی پہن لیں گے۔ لگتا ہے کوئی خوشی نہیں ہے کسی کو میرے نکاح کی۔ وہ مصنوعی خفگی دکھا رہی تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ امی جان مسکرانے لگیں۔ اللہ ساتھ خیریت کہ تمہارے رخصتی کا دن لائے تو سب تیار بھی ہوں گے اور دھوم دھڑکا بھی کریں گے۔ ابھی تو نکاح کی تقریب سادگی سے ہو۔ کیا مصیبت ہے یار، یہ کیا بندہ میرے ساتھ کر دیا سر احمد نے۔ میں تو مارے باندھے پڑتی ہوں اور اس کا پڑھائی میں جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں۔ وہ جلدی جلدی اب برگر کھا رہی تھی۔ اب تو وہ تمہیں ٹاپ کروا کر ہی دم لے گا، آخر اس کی اپنی جی پی اے کا بھی تو معاملہ ہے۔ 5 منٹ سے پہلے وہ اس کے پاس پہنچ چکی تھی جو کتابیں سامنے کھلے بیٹھا تھا۔ پلیز بیٹھیں اور یہ دیکھیں، میں نے لائبریری سے کچھ بکس ایشو کروائی ہیں۔ اتنی موٹی کتابیں دیکھ کے بیا کا سر چکرانے لگا۔ اچھا آپ نے کروا بھی لیں، ویری فاسٹ۔ وہ کھسیاتے ہوئے کتابیں دیکھ رہی تھی۔ کتابوں کا ہجوم اسے ڈرا رہا تھا۔ جب آپ کینٹین پہ برگر لینے جا رہی تھیں تو میں لائبریری سے بکس ایشو کروا رہا تھا، اس نے جتایا۔ کھانا پینا کوئی ایسی بری بات تو نہیں جو آپ میرے کھانے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ بیا نے برا سا منہ بنایا۔
میں نے کب کہا کہ یہ بری بات ہے، لیکن ہم یہاں پڑھائی کرنے آئے ہیں، دوستوں سے گپیں اور کینٹین میں وقت برباد کرنے نہیں۔ پڑھائی پہ فوکس کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب وہ کتابیں سامنے کھلے اہم نکات ڈسکس کر رہا تھا، جو وہ سر ہلاتے غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ اس اسائنمنٹ کے ٹاپک کے سوائے سے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ ایف ایس سی میں وہ اسی ٹاپک سے متعلق چیپٹرز چھوڑ چکی تھی، کیونکہ یہ اسے کبھی سمجھ ہی نہیں آ سکا تھا، سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ کتاب آپ لے کر جا رہی ہیں اور اس میں سے ان 2 چیپٹرز کو ڈیٹیل سے پڑھ کر کل آپ اسائنمنٹ کے فرسٹ 5 کویسچن سالو کر کے لائیے گا۔ میں اس بک سے 2 چیپٹرز پڑھ کے باقی سوالوں پہ کام کروں گا، پھر ہم دونوں ان دونوں نوٹس کو اکٹھا کریں گے۔ بیا نے لاچاری سے سر ہلایا۔ کوئی سوال؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بیا نے تھوک نکلا۔ پیرابولا اور ہائپربولا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ واٹ؟ واسے نے شاکڈ سا ہو کر اسے دیکھا۔ آپ کو اتنا نہیں پتا؟ بیا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو آپ میتھس میں کیا کر رہی ہیں؟ پڑھ رہی ہوں۔ اور کیا کر رہی ہوں؟ اب سارا میتھس پیرابولا اور ہائپربولا تو نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے میتھس میں پڑھنے کے لیے۔ ایف ایس سی میں بھی یہ چیپٹر میرے سر سے گزر گیا تھا اور میں نے چوائس پہ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ یہاں اسی ٹاپک پر ایک پورا اسائنمنٹ مل جائے گا۔ اس نے صاف کوئی سے کام لیا۔ واسے نے گہری سانس لی۔ اسے اسائنمنٹس ساری خود بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن سر نے ان سے اسی اسائنمنٹ کا وائوا بھی تو لینا تھا۔ وہ تو نکل جاتا، پھنس تو بھی آ جاتی، اور جب وہ پھنس جاتی تو لازمی بات ہے کہ بطور گروپ ان کے مارکس کم آتے، جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ اسائنمنٹس میں سالو کر لوں گا، لیکن پھر آپ کو مجھ سے یہ سارے کانسیپٹ سمجھنا ہوں گے۔ بیا نے برا سا منہ بنایا۔ وائوے کے لیے ضروری ہے مس صوبیہ کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ ہونٹ لٹکا کر اس نے واسے کو دیکھا۔ اسے سمجھائے بنا وہ سکون سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ دونوں بکس میں لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اسائنمنٹ کل آپ کے سامنے ہوگی، پھر بیٹھ کر ڈسکس کریں گے۔ بیا نے جان چھوٹنے پہ گہری سانس لی۔ کل کی تو کل دیکھی جائے گی، ابھی تو وہ واپس گروپ میں جا کر اپنی چاٹ کی پلیٹ انجوائے کرے، جو وہ جلدی میں روما کو دے آئی تھی کہ میں ابھی جا کر آتی ہوں۔ اگلے دن وہ پوری اسائنمنٹ ہاتھ سے لکھ کر لایا تھا، اور سر احمد کی کلاس کے بعد وہ ہال سے نکلتے ہی سیدھا اس کی طرف آیا تھا۔ مس صوبیہ چلیں؟ بیا نے بے چارگی سے اپنے گروپ کو دیکھا، جو بامشکل ہنسی کنٹرول کیے کھڑا تھا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن اس وقت وہ کہنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی کہ میں کچھ کھا کر آتی ہوں۔ اس نے سر ہلایا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ دونوں لائبریری کے سامنے والے گراؤنڈ کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے تھے۔ اس حصے میں پڑھنے والوں کا ہی رش ہوتا تھا، اسی لیے خاموشی تھی۔ اسائنمنٹ بیا کے سامنے تھی اور آنکھیں اس کی پھٹی ہوئی تھیں۔ اتنی لمبی اسائنمنٹ وہ ایک رات میں مکمل کر کے لایا تھا۔ ساری رات آپ یہی کرتے رہے ہیں؟ اسائنمنٹ کو سرسری سا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ جی، صبح 3 بجے سویا ہوں۔ بیا نے گہرا سانس لیا۔ تھینکس، آپ نے میرے حصے کا کام بھی کر دیا۔ اب وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ اب آپ یہ سب سمجھ لیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم وائوے میں فل مارکس چاہتے ہیں تو کیونکہ جسٹ میں نے نہیں دینا۔ بیا نے سر ہلایا۔ کتنی دیر وہ اسے بٹھا کر بالکل بنیادی معلومات سمجھاتا رہا، پھر مشکل سوالات کو حل کر کر کے اسے دکھایا۔ پیٹ میں چوہے دوڑنے کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے اپنی توجہ مرکوز کر پا رہی تھی، لیکن سمجھنا ضروری تھا۔ آپ سمجھ رہی ہیں؟ تھوڑی دیر بریک لے لیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسے لگا تھا اب وہ گری کہ گری۔ کیوں روزے نہیں رکھتی آپ جو بھوک برداشت نہیں کر سکتی؟ اس نے اسے باقاعدہ گھورا۔ روزے میں صبر آ جاتا ہے، ابھی تو روزہ نہیں ہے نا۔ اتنی مسکین صورت پہ واسے کو ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے کنٹرول کیا۔ سمجھے روزہ ہی ہے اور صبر کریں۔ بیا کا منہ مزید لٹک گیا۔ وہ کتنی دیر سے سمجھاتا رہا، لیکن اس کا سر درد کرنے لگ گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی بعد میں کرتے ہیں۔ اگلی کلاس کا ٹائم ہوا تو اس نے اسے جانے دیا۔ خود وہ سیدھا لیکچر لینے جا رہا تھا، جبکہ بیا کا رخ کینٹین کی جانب تھا۔ اسے کینٹین کی طرف جاتا دیکھ کر واسے نے سر ہلایا۔ لگتا ہے بس کھانے کے لیے یوں نہیں آتی ہے۔ اسائنمنٹ جمع ہو چکی تھی، اب وہ دونوں وائوے کی تیاری کر رہے تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر سارا کچھ سمجھاتا، اسے سوالات حل کرنے کے لیے بھی دیتا جو اس سے حل نہیں ہوتے۔ اتنا سمجھانے اور سر کھپانے کے باوجود بھی وہ بنیادی سوال نہیں حل کر پا رہی تھی۔ کب تک وہ صبر کرتا؟ ایک دن سب پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ کیا کھوتے کا دماغ ہے تمہارا جو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی؟ یہ دماغ میں بھوسا بھرا ہے۔ میتھس پڑھنے آ گئی اور میتھس کی الف بے ہی نہیں آتی۔ مسلسل ایک ہی سوال 3 بار غلط ہونے پر واسے نے کتابیں وہیں پٹکیں اور پھٹ پڑا۔ بیا کی آنکھیں ایک دم بھر آئیں اور اس نے پھینک کر رونا شروع کر دیا۔ واسے لب بھینچے دور گراؤنڈ میں دیکھنے لگا۔ ارد گرد کے چند اسٹوڈنٹس نے دونوں کو دلچسپی سے دیکھا
اور پھر خود میں مگن ہو گئے۔ واسع کتنی دیر خاموشی سے دور دیکھتا رہا۔ بیا روتی رہی۔ اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اور واسع کے پچھتاوے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اتنی بری طرح پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ اتنے سخت جملے اس کے منہ سے نہ جانے کیسے پھسل گئے تھے۔ ہر کسی کا حساب اس جتنا اچھا ہو یہ ضروری تو نہیں۔ لڑکیاں تو ہوتی بھی حساب میں کمزور ہیں۔ اسے کچھ نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری مس صوبیہ، اسے بالآخر کہنا پڑا۔ اب بیا کی سسکیاں دم توڑ چکی تھیں۔ اس نے چہرہ گھٹنوں سے اٹھایا جو رونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ بیگ سے ٹیشو نکال کر چہرہ پونچھا۔ واسع کا دل کیا خود کو رکھ کر ایک لگا دے۔ کیا کر دیا تھا اس نے؟ کچھ کنٹرول کر لیتا۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھ سے ایسے بات کریں؟ بیا نے ناک پونچھی۔ مجھے سچ میں یہ حق نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ اس کا متورم چہرہ، سرخ آنکھیں اور ناک اسے بے حد شرمندہ کر رہی تھیں۔ کھوتے کا دماغ نہیں ہے میرا واسع عبداللہ، اور نہ دماغ میں بھوسا بھرا ہے، لیکن ہر چیز ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ میتھس مجھے ایک حد تک پسند ہے، لیکن میتھس میں جو کچھ ہوگا وہ سب مجھے فرفر آ جائے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سبجیکٹ رکھنا میری مجبوری تھی، کیونکہ یہاں اس یونیورسٹی میں بی ایس کا جو کمبینیشن تھا اس میں میتھس رکھنا لازمی تھا۔ دوسرا آپشن آرٹس تھا جو میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب میرا قصور یہ ہے کہ میں اس اسائنمنٹ میں آپ کے ساتھ پھنس گئی ہوں جس کی مجھے سرے سے سمجھ ہی نہیں۔ آپ کو فل مارکس لینے کا کریز ہے، مجھے نہیں۔ میں تو یہاں پاسنگ مارکس لینے آئی ہوں، مر کے پاس ہونے آئی ہوں۔ ٹاپ کرنے کا کوئی جنون نہیں ہے مجھے۔ میں جا کر سر احمد سے بات کر لیتی ہوں کہ میری نالائکی پہ وہ آپ جیسے لائق اسٹوڈنٹ کے مارکس نہ کاٹیں۔ نکمی میں ہوں تو سزا مجھے ملنی چاہیے، آپ کا کیا قصور؟ وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ واسع نے لب کچلتے ہوئے سے دیکھا اور خود کو کوسا۔ کیا ضرورت تھی اتنا آپے سے باہر ہونے کی؟ اس لڑکی کا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں بار بار گردش کرنے لگا تھا۔ اس سے اگلے لیکچرز میں وہ اسے کلاس میں دکھائی نہیں دی تھی اور اس بات نے مزید اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ لاسٹ لیکچر کے بعد وہ جب گھر جانے کے لیے پارکنگ کی طرف جا رہا تھا تبھی ماجد اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ واسع تمہیں سر احمد اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ یہ معمول کی بات تھی کہ سر احمد اسے بلاتے رہتے تھے۔ وہ سر احمد کے آفس پہنچا تو وہ اسی کے منتظر۔ ان کا بیگ ٹیبل پہ دھرا تھا اور کوٹ وہ پہن چکے تھے، جس کا مطلب تھا وہ بس نکلنے ہی والے تھے۔ آؤ یار، کب سے تمہیں لڑکے بلانے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں، میں بس نکلنے ہی والا تھا، اگر تم نہ آتے تو۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ سر احمد مام کے فرسٹ کزن تھے، ایک تو رشتہ داری اور دوسرا وہ ان کا پسندیدہ شاگرد تھا، اس لیے وہ بہت بے تکلف ہو کر ان کے آفس میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ کیا تم نے اپنے نمبروں کے پیچھے اس بچی کو خوار کیا ہوا ہے؟ ان کے سوال پر وہ ساری بات سمجھ گیا۔ اب اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہونا تھی جس کا وہ حقدار بھی تھا۔ میں شرمندہ ہوں، وہ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا۔ سچ یہی تھا کہ وہ نادم تھا، اسے اس کا اظہار کرنا تھا۔ ایک کلاس میں ہر طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور ہم ٹیچر سب کو اکٹھا لے کر چلتے ہیں واسع، کیونکہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ذہین ہے تو وہ پڑھنے کا حق رکھتا ہے اور جو کمزور ہے وہ کلاس سے نکل جائے۔ استاد ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس کا کام کلاس کو اکٹھے چلانا ہوتا ہے۔ اس طرح جب گروپ ورک ہوتا ہے تو ہمیں اپنے کمزور ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، نہ کہ انہیں ایک طرف کر کے خود کو سامنے کرنا ہوتا ہے۔ ذہانت صرف ڈگریاں اور نمبر حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھیوں کو کیسے ساتھ لے کر چلتے ہیں، میرے نزدیک یہ ذہانت کی اعلیٰ قسم ہے۔ یونیورسٹی میں گروپس اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ٹیم ورک کرنا آ سکے۔ پریکٹیکل لائف میں کوئی تمہارے نمبر نہیں پوچھے گا، سب تمہارا ٹیم مینجمنٹ کو دیکھیں گے، ورنہ رٹے لگا کر نمبر تو ایک طوطا بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ایک انسان اور رٹو طوطے میں کیا فرق رہا واسع؟ وہ خاموش رہا تھا۔ اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ میتھس میں جینیس تھا اور اپنی اسی برتری کو اس نے دوسرے کی کمتری پہ چسپاں کر ڈالا تھا۔ بلا شبہ تمہاری اسائنمنٹ بہترین ہے۔ مجھے صوبیہ نے ایمانداری سے بتایا کہ وہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اسے میتھس کی یہ فیلڈ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اب وائوا کے لیے تم خواہ اس بچی کو پریشان مت کرو۔ جتنا تمہیں آتا ہے تم جواب دینا اور جتنا اسے آتا ہوگا وہ جواب دے گی۔ حالانکہ وہ مجھے صاف کہہ چکی ہے کہ اس کے نکمے پن کی وجہ سے تم سفر نہ کرو، میں اسے بھلے فیل کر دوں لیکن تمہارے نمبر کم نہ ہونے دوں۔ مجھے اس کے بڑے پن اور تمہارے چھوٹے پن پہ افسوس ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میں صوبیہ سے بھی معافی مانگ چکا ہوں اور ایک بار پھر سے مانگ لوں گا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی سر اونچا کرنے کی۔ معافی تو تمہیں اس بچی سے مانگنی ہی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ تم لوگ ایک ٹیم ورک کی طرح کام کرو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ وہ باہر نکل کر اپنے ڈپارٹمنٹ میں اسے تلاش کرنے لگا۔ شاید وہ جا چکی
थी तभी वो इसे लेक्चर में दिखाई नहीं दी। उस दिन यूनिवर्सिटी से लौटने के बाद वो अम्मी जान की गोद में सर रख कर खामोशी से लेटी रही। अम्मी जान कुरान की तिलावत कर रही थीं। वो खामोशी से उनके घुटने पर सर रखे गुमसुम सी थी। क्या बात है बिया, बहुत खामोश हो। कुरान पढ़ने के बाद उन्होंने एक तरफ रखते हुए कहा, अम्मी जान मुझे ये सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए थे। मैं सादा सा बीए कर लेती किसी कॉलेज से, वो बेहतर था। पता नहीं मुझे क्या पड़ी थी खुद को इस मुश्किल में डालने की। सारे रास्ते वो यही सोचती रही थी। अरे ऐसे क्यों कह रही हो, तुमने बहुत अच्छे नंबरों से एफएससी किया था, तो क्यों ना अच्छे मज़ामीन पढ़ती। क्योंकि ये मज़ामीन मेरी समझ में ही नहीं आ रहे। मैं यूं ही अपना वक्त और आपका पैसा बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे मर मर के पास हो के मैं कौन सा कमाल कर लूँगी। गोद से सर उठा के इसने अम्मी जान को देखा। इसकी आंखों में खुद से खफकी और बेजारी को अच्छी तरह पढ़ सकती थी। किसी ने कुछ कहा है तुमसे बिया? तुम खुद से कभी ऐसा नहीं सोच सकती। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इंसान को वही कुछ करना चाहिए जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। मुज़म्मिल को देखें, उसने ठीक किया कि पढ़ाई छोड़ दी, अब कंप्यूटर सीखने में लगा हुआ है। कम से कम वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। इसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई तो बिया ने जल्दी से पास पड़ा अपना दुपट्टा ओढ़ लिया। अम्मी जान ने इसे अंदर आने की इजाज़त दी। सलाम के बाद वो अम्मी जान से दूध वाले का हिसाब कर रहा था। बिया उसे देखती रही कि शायद वो उसके सोते हुए चेहरे को देख के उससे पूछ ले कि इसे क्या हुआ है, लेकिन जब तक वो इसे देखती रही वो सर झुकाए बस अम्मी जान को हिसाब ही दिखाता रहा। हत्ता कि बिया ने अपना रुख मोड़ लिया। इसे भला अब इसकी फ़िक्र कहाँ थी। वो दोस्ती का रिश्ता भुला चुका था। मुज़म्मिल ने इसकी नज़रों को खुद पे हटता महसूस करके इसे देखा तो वो बस मर्दा सी बिया सामने खिड़की से बाहर देख रही थी। इसकी आंखें मुतवरम देख के वो जान गया था कि वो रोती रही है। इसी ख्याल ने इसे परेशान कर डाला कि वो क्यों रोती रही होगी। यूं ही बेचैनी से इसने वापस रुख किया। शाम में जब वो पौधों को पानी देने लॉन में गया तो वो एक क्यारी के पास नीचे घास पे बैठी किताबों को बस देख रही थी। जहन कहीं और था। कोई मसला है क्या? बिया ने सर उठा के इसे देखा। इसकी नज़रों में शिकवा देखकर वो नज़रें चुरा गया। तुम्हें मेरे मसले दिखाई देते हैं? हैरत है मुज़म्मिल, मुझे तो लगता था कि तुम्हें अब इस घर में मैं नज़र ही नहीं आती। बस ये दरो दीवार हैं और अम्मी जान हैं। तुम तो जानते ही नहीं कि कोई बिया नाम की लड़की भी यहाँ रहती है जिससे तुम्हारी दोस्ती थी, जिसका सारा बचपन तुम्हारे साथ खेलते लड़ते झगड़ते गुजरा था। वो अक्सर ऐसे ही इस पे तंज करती, इसे इसकी बेरुखी जताती। जवाबन वो खामोश रहता था। कोई मसला है तो मुझे बताएं। बताओ, कोई मसला है तो मुझे बताओ। मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ मुज़म्मिल, तो मुझे यूँ एहतराम देकर बात मत किया करो। तुम जानते हो तुम्हारे इस अजनबियत भरे अंदाज से मुझे शदीद चिढ़ है। वो तब गई। मुज़म्मिल खामोश रहा। जब तुम मुझे दोस्त नहीं समझते तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो कि मुझे क्या हुआ? जो भी मसला है तुम्हें इससे क्या? वो चाहती थी कि वो कहे कि हम अब भी दोस्त हैं बिया, लेकिन इसने खामोशी को ही जवाब बनाया हुआ था। इसकी खामोशी से मज़ीद ताव दिला रही थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुज़म्मिल, तुम जाओ यहाँ से। जब तुम खुद को मेरा दोस्त समझो ना तो आना मुझसे मेरे मसाइल जानने। तब मैं वही बिया बन जाऊँगी जो बचपन में ज़रा सी चोट लगने पे मुज़म्मिल मुज़म्मिल करती तुम्हारे पास भागी आती थी, क्योंकि इसे यकीन होता था कि मुज़म्मिल इसको हर मसले से निकाल सकता है। मुज़म्मिल ने उसे देखा जो उससे खफा थी। वो चाहता था कि उसके पास बैठकर उसे मना ले, उससे पूछे कि बताओ प्यारी लड़की, किसने तुम्हें रुलाया? किसने तुम्हें ऐसा कुछ कहा कि तुम जब से लौटी हो उदास हो? लेकिन वो नहीं कह सका। मुज़म्मिल अब भी तुम्हें हर मसले से निकाल सकता है, लेकिन किसी के कहे अल्फाज इसके पाँव की जंजीर थे। वो इस जंजीर को नहीं खोल सकता था। वो इसी तरह लौट गया। उसे जाता देखकर बिया को मज़ीद बुरा लगा। इसने किताबें समेटना शुरू की। बिया मर भी रही होगी तो तुम्हें क्या, तुम बस इस घर के काम करते रहना। वो बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। अगले दिन पहली क्लास 11 बजे थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर पहला काम ही बिया को तलाश करने का किया। पूरी रात वो ठीक से सो नहीं सका था। इसका एहसास जुर्म इसे सोने ही नहीं दे रहा था, इसलिए अब बिया को तलाश करना लाजमी था। वो डिपार्टमेंट के आखिर की सीढ़ी पे इसे अकेली बैठी मिल गई। अपनी कल की बंक की गई क्लासेस के लेक्चर्स नोट कर रही थी। सोबिया प्लीज़ मेरी बात सुन लें। वो इसके पीछे जा खड़ा हुआ। सर से बात हो गई थी मेरी, वो आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। कल सारा दिन तो इसका भी इसके कहे अल्फाज के ज़ेरे असर गुजरा था। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कितना शर्मिंदा हूँ।
ضرورت نہیں ہے یقین دلانے کی، بس یہ اطمینان رکھیں کہ میری وجہ سے آپ کے مارکس کم نہیں آئیں گے۔ مستقبل میں بھی سر کبھی میرا آپ کے ساتھ گروپ نہیں بنائیں گے، آپ کے ساتھ کیا کسی بھی لائق فائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں بنائیں گے کہ میری وجہ سے کوئی ٹاپ کرنے سے رہ نہ جائے۔ پلیز، اور کتنا شرمندہ کریں گے آپ مجھے؟ میں پہلے ہی کل سارا دن نادم رہا ہوں۔ وہ اس کے پاس سیڑھی پہ بیٹھ گیا۔ میرا مقصد آپ کو شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ سوری اگر آپ کو ایسا لگا ہو تو۔ بات ختم ہو گئی ہے؟ اگر بات ختم ہو گئی ہے تو چلو ایک کپ چائے پیتے ہیں، چاٹ کی پلیٹ کے ساتھ، وہ بھی میری طرف سے۔ بیا نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو چاٹ نہیں کھانی تو کچھ اور بھی کھا سکتی ہیں، کلاس شروع ہونے والی ہے۔ واسے نے وقت دیکھا، ابھی 20 منٹ پڑے ہیں، جلدی چلیں اب۔ بیا کچھ دیر سوچتے ہوئے اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ کیفیٹیریا میں آرڈر اسی نے دیا تھا، کیونکہ کیا چیز کس کوالٹی کی ہے وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ بہت کم ہی کیفیٹیریا جاتا تھا۔ یہاں کا شامی انڈا برگر زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اتنی معصومیت سے سب بھول بھال کر دوبارہ سے پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے رویے میں کہیں شائبہ تک نہ تھا کہ وہ خفا ہے۔ واسے نے اسے بغور دیکھا۔ وہ عام لڑکیوں کی نسبت بہت سادہ تھی۔ اس نے اتنے عرصے میں اسے کسی اوٹ پٹانگ قسم کے فیشن میں مبتلا نہیں دیکھا تھا، نہ ہی وہ بہت زیادہ تیار ہو کر یوں نہیں آتی تھی۔ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ یوں ہی بے خیالی میں وہ پوچھ بیٹھا۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے اسی سادگی سے کہا۔ اوہ سوری، میرے فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن میری مدر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ آپ کی مدر یقیناً آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اس کی بات پر وہ ایک دم شاکڈ سا اسے دیکھنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری مام زندہ ہے، لیکن آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ جب میں 8 سال کی تھی تو وہ دونوں حج کرنے گئے تھے۔ رمی کے وقت بھگدڑ مچی اور اسی میں دونوں شہید ہو گئے۔ امی جان نے بھی کہا کہ اس پیاری زمین پہ وفات ہونا قسمت کی نشانی ہے، اس لیے وہیں دفنا دیا جائے۔ بس وہیں دفنا دیا گیا اور میں یہاں امی جان کے پاس اکیلی رہ گئی۔ امی جان کون؟ اس نے گمسم پوچھا۔ میری دادی ہیں، میرے بابا انہیں اسی نام سے بلاتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے پالا ہے۔ والدین نہیں رہے تو امی جان ہی میرے لیے اب سب کچھ ہیں، ماں بھی باپ بھی۔ امی جان کا نام لیتے اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ بہت افسوس ہوا آپ کی اتنی ٹریجک سٹوری سن کر۔ زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔ بیا پھیکا سا مسکرائی۔ بس جو قسمت میں لکھا ہو وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ تو آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں؟ بیا نے سر نفی میں لایا۔ میں اکلوتی ہوں۔ میرے بابا بھی اکلوتے تھے، اس لیے امی جان کے پاس اب میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی انسیڈنٹ، میں بھی اکلوتا ہوں۔ تب تک ان کی چائے اور برگر آ چکے تھے۔ ماننا پڑے گا کہ برگر بہت ٹیسٹی ہے۔ پہلا لقمہ لے کر ہی اس نے داد دی تو بیا مسکرانے لگی۔ یہ ان دونوں کے درمیان امن کا قیام تھا۔ اس اسائنمنٹ کے بعد ان کو اکٹھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن دونوں میں اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ بیا کو اکثر میتھس میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو وہ مدد کے لیے واسے کے پاس چلی جاتی۔ اس کے بعد سے واسے نے بھی کبھی اسے نہیں جتایا کہ وہ میتھس میں نکمی ہے۔ وہ اکثر اسائنمنٹس میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، اپنے نوٹس بھی اسے دے دیتا تھا۔ بی ایس کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ واسے نے اسے میتھس کے سوال سمجھانے کے بعد اس کا رجسٹر بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو نہیں سوچا، شاید ماسٹرز کروں۔ میتھس میں تو نہیں کریں گی؟ اس انٹرسٹنگ ناول کا اگلا حصہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔